میں باس کے کیبن سے نکلا تو میرا چہرہ غم و غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ اف، اتنی توہین، اتنی ذلت میرے کانوں سے ابھی تک بھاپ نکل رہی تھی۔ موٹا ٹھگنا گنجا، خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ارے ہم اس کے زرخرید ہیں جو 2 ٹکے کی نوکری پر جب چاہے ہمیں بے عزت کر ڈالے۔ منحوس۔ میں واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھتے بھی سلگتا رہا تھا۔ توہین کے احساس سے دماغ کی رگیں کھنچ رہی تھیں۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ نوکری پر لات مار کر چلا جاؤں، مگر بینش کے غضبناک چہرے کے تصور نے مجھے اپنے ارادے پر قائم رہنے دیا۔ وہ تو ڈائن بن کر خون پی جاتی میرا۔ ریلیکس یار، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا ٹینس کیوں ہو رہے ہو؟ میرے کولیگ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گویا تسلی دی تو میں نے سرد آہ بھری۔ اب اسے کیا بتاتا کہ میرے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں۔ آج کل ہر طرف سے ذلت جیسے بارش بن کر برس رہی تھی۔ میں تو بکھلا کر رہ گیا تھا۔ ہفتہ بھر پہلے میری گاڑی سے ایک معمولی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کسی انسان کا نہیں، کتے کا۔ کتا کسی برگر فیملی کا تھا، باہر سے منگوایا ہوا۔ انسانوں سے بڑھ کر قدر تھی محترم کی، تبھی تو اس کی شان میں گستاخی پر حوالات کی سیر کرا دی تھی اس کے مالک نے مجھے۔ اس معاملے کو نپٹا کر بینش کی جو سلواتیں اور نصیحتیں سننی پڑیں وہ الگ۔ میری گاڑی کا چلان ہو گیا اور اب یہ باس کی ڈانٹ۔ یار میں تو تنگ آ گیا ہوں اس بے عزتی سے۔ حیران ہوں آخر یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ میری شکل پر 12 بجے دیکھ کر میرے ساتھی نے مجھے دیکھا۔ گردش حالات کہا جا سکتا ہے۔ مصیبتیں کبھی آزمائش ہوتی ہیں، کبھی مکافات عمل۔ اصفر کے کہنے پر میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہاں سب خواہ محترم کو مولانا صاحب نہیں کہتے تھے۔ وعظ و نصیحت دل پسند کام تھا، مگر میرے تو گویا زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ اب اٹھ بھی جا، کیا باپ کی طرح کاہلی سستی اور کام چوری میں نام پیدا کرنے کا سوچ رکھا ہے؟ حد ہے بھائی، اتنا نکما انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ جانے کون سا منحوس وقت تھا جب میں نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ کاش اس فیصلے سے پہلے کسی ایک کو موت آ گئی ہوتی۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ سورہ اسرائیل جیسی آواز میری بیوی بینش کی ہے، جو بچوں کی پٹائی کرتے ہوئے خود لیٹے لیٹے ہی انہیں جگا رہی تھی۔ اب تو میری آنکھ ہر روز اسی کی شور سے کھلتی ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ مر جاؤں۔ میں اٹھا اور دبے پاؤں کچن کی جانب آ گیا۔ کچن کی حالت ابتر ہے۔ میری بیوی پھوڑ ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتی سوائے لڑائی تانے دینے کے اور نقص نکالنے کے۔ کام تو ملازمہ کرتی ہے یا پھر میں۔ ملازمہ چونکہ صبح کو نہیں ہوتی، جبھی ناشتہ مجھے بنانا پڑتا ہے۔ بچوں کی یونیفارم استری کرنا اور انہیں تیار کر کے اسکول بھیجنے کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ ارے کیا آپ میری داستان سے مجھ پر رحم تو نہیں کھانے لگے؟ اگر ایسا ہے تو اپنے احساسات سنبھال رکھیں کسی مستحق کے لیے، کیونکہ میں ہرگز بھی اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ سے ہمدردی بھی کی جائے۔ کل جب اصفر نے وہ بات کی تو مجھے غصہ آیا تھا، مگر رات جب بینش نے بھی الفاظ کی کچھ ہیر پھیر کے ساتھ وہی بات کی تو میری آنکھوں پر گرے وہ غفلت کے پردے سرک گئے۔ اپنا وہ عمل اپنے ذہن کے پردے پر روشن ہو کر رہ گیا جس نے صحیح معنوں میں انسانیت کی سطح سے مجھے بہت نیچے گرا دیا تھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس سے نفرت زیادہ تھی کہ چڑ۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس سے بیزار کب ہوا۔ پہلی بار جب میں نے اسے دیکھا تو اپنی سرخ و سفید رنگت، سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں کی وجہ سے وہ مجھے بالکل اس گڑیا کی طرح لگی تھی جو ماما کے بیڈ روم کے ایک شیلف میں سجی ہر دم مسکرایا کرتی تھی۔ وہ بھی بالکل ویسی ہی تھی، اٹریکٹیو اور چارمنگ، مگر میرے لیے وہ اس گڑیا کی طرح نہ تو پسندیدہ ثابت ہوئی، نہ بے ضرر، اور نہ ہی اس گڑیا کی طرح گھر کے کسی ایک کونے تک محدود رہ سکی۔ میں سوچوں تو شاید اس چڑ کا آغاز بھی وہیں سے ہوا تھا جب ماما کی توجہ بٹنے لگی۔ وہ توجہ جو اس سے پہلے صرف میرے لیے تھی وہ اس میں حصے دار بننے لگی تھی۔ ناشتے کے دوران کھانے کی ٹیبل پر اسٹڈی کرتے ہوئے ماما اچانک مجھ سے غافل ہو کر مکمل طور پر اس کی سمت متوجہ ہو جاتیں۔ آئزہ بیٹا، آپ نے پلاؤ لیا اور یہ کیک تو تمہیں پسند ہے، اپنی پلیٹ میں کیوں نہیں نکالا؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ کباب تو اسپیشل میں نے اپنی بیٹی کے لیے فرائی کیے ہیں۔ آنٹی، آپ صبح صبح یہ چائے نہیں، فریش جوس لیا کریں، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں پہلے صرف حساس تھا، ماما کی بٹی ہوئی توجہ کی وجہ سے حاسد مزاج ہونے لگا۔ وہ مجھے زہر سے بھی بڑھ کر بری لگنے لگی۔
اسی کی وجہ سے ماما مجھے بھولتی جا رہی تھیں۔ ان کے بیٹے کی پسند ناپسند کیا ہے؟ ماما میری بجائے اس کی پسند کے کھانے پکانے لگی تھیں۔ کیا پھر بھی مجھے آگ نہ لگتی؟ مجھے لڑنا نہیں آتا، میں کبھی چیخ کر نہیں بولا تھا۔ تبھی یہ آگ میرے اندر جمع ہوتی رہی اور بالآخر الاؤ کی شکل اختیار کر گئی۔ الاؤ جو جلا کر خاک کر دیتا ہے، میں نے بھی اسی الاؤ میں عائزہ کو جلا کر خاک بنا دیا۔ پھر وقت بہت تیزی سے بیت گیا۔ وہ جو ماما کی بھتیجی تھی جسے ماما نے اپنے بھائی اور بھاوج کی وفات کے بعد اپنے دامن شفقت میں پناہ دی تھی، بڑی ہو کر بہت نیک پروین قسم کی لڑکی کا روپ دھار گئی۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ ماما نے اس کی بہت اعلیٰ پائے کی تربیت کی تھی۔ وہ خوبصورت بھی بہت تھی کہ سب لوگ اسے نہ صرف پسند کرتے بلکہ سراہتے بھی بہت تھے۔ ماما کی سب سہیلیوں میں وہ بہت فرما بردار مشہور ہو چکی تھی اور اسے یہ شہرت دینے والی بھی ماما تھیں۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی اس کے کئی پرپوزل آ چکے تھے، مگر ماما جانے کیا سوچے بیٹھی تھیں جو انکار کیے جاتے، اور میں جو اس بلا کے ٹل جانے کے خیال سے ہر بار خوش ہو جاتا، اب بس جھنجھلا کر رہ جاتا۔ آپ کو اس عائزہ کی بچی کی شادی بھی کرنی ہے یا نہیں؟ جب آفاق ترمذی کے پرپوزل کو بھی ماما نے ٹھکرایا تو میں مزید چپ نہیں رہ سکا۔ کرنی ہے؟ کیوں نہیں کرنی؟ مگر اب اس کی عمر تو دیکھو، پڑھ رہی ہے وہ، تو رشتہ تو طے کر دیں۔ میں دراصل اندر سے خوفزدہ ہو چکا تھا اور اس خطرے کے ٹلنے کی خواہش رکھتا تھا، کیونکہ ماما کے ارادے مجھے مشکوک لگنے لگے تھے۔ وہ شاید اسے مجھ سے منسوب کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھیں، جبکہ مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں تھا۔ وہ بھی بنش سے مل لینے کے بعد میرا اس پر دل کیسے آیا؟ بنش جو بہت خوبصورت تھی اور بےحد امیر کبیر بھی، میرا دل اس پر کیسے آیا؟ شاید وہ خوبصورت اتنی زیادہ تھی، یا شاید اس کی ادائیں اتنی قاتل تھیں کہ میں گھائل ہونے سے خود کو نہیں بچا سکا۔ اب تو میرا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزرتا تھا۔ عائزہ کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، تم پریشان مت ہو۔ ماما نے بات ختم کر دی تو مجھے بھی خاموش ہونا پڑا، مگر وہ جو دھڑکا تھا وہ چین نہیں لینے دیتا تھا۔ اس روز بنیش کی برتھ ڈے تھی۔ تمام فرینڈز میں سے اس نے صرف مجھے انوائٹ کیا تھا، اور یہ بات میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھی۔ اتنے لینڈ لارڈ باپ کی بیٹی مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ یہ پارٹی ہوٹل میں سیلیبریٹ کی گئی۔ میں بہت خوبصورت وقت بنش کے ساتھ گزار کے اور اپنی جیب خوب اچھی طرح سے ہلکی کر کے بھی گویا ہواؤں میں اڑتا رہا تھا۔ رات گئے میں سرشار سا لوٹا تو سب سے پہلے میرا سامنا عائزہ سے ہی ہوا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ سیل بھی آپ کا مسلسل آف جا رہا تھا۔ آپ کو کچھ احساس بھی ہے کہ… اوئے ہیلو، تم یہ سوال مجھ سے کرنے والی کون ہوتی ہو؟ بیوی ہو میری یا پھر میری ماں؟ میں نے اپنی زندگی میں یہ حق تمہیں کبھی نہیں دیا، سمجھی؟ میں دیر سے گھر لوٹوں یا رات بھی باہر رہوں، تمہیں جواب دہ نہیں ہوں میں۔ اس کی بات درمیان میں سے ہی کاٹ کر میں گویا اس پر برس پڑا تھا۔ اس کا گلابی چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ یہ سچ تھا کہ بچپن سے جنم لینے والی اس نفرت نے مجھے کبھی بھی اسے سیدھے منہ بات نہیں کرنے دی تھی، مگر میں ماما سے ڈرتا تھا، اس لیے بھی منہ در منہ اس کو سنائی بھی نہ تھیں۔ مگر میری نظریں، میرا لیا دیا انداز ہی اسے محتاط کر گیا تھا۔ ہمارے بیچ بہت فاصلہ تھا۔ وہ مجھ سے بہت کم مخاطب ہوا کرتی، وہ بھی کسی بہت ضرورت کے موقع پر۔ وہ بہت باوقار لڑکی تھی، ایسی لڑکی جس کی خود بخود عزت کرنے کو دل چاہے۔ میں تو اس سے بس نفرت ہی کرتا تھا، جبھی اس وقت بھی اس کا دھواں ہوتا چہرہ مجھے نادم کرنے کی بجائے مزید متنفر کر گیا۔ اب جاؤ بھی یہاں سے اپنی رونی صورت لے کر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ماما یقیناً میری بلند آواز پر ہی گھبرا کر کمرے سے باہر آئی تھیں۔ ان کا چہرہ ستا ہوا اور آنکھوں کے پپوٹے بوجھل تھے۔ اسے سمجھا دیں ماما میرے معاملات میں ٹانگ نہ اڑایا کرے۔ میرا غصہ بھی ختم نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ تمہارا سیل آف تھا، تم صبح سے گھر سے باہر تھے، شہر کے حالات کا تمہیں پتہ ہے۔ اس پریشانی نے میرا بی پی شوٹ کر دیا۔ بہت پریشان تھی وہ بھی میرے ساتھ۔ اسی پریشانی میں تمہیں تمہاری بے حسی کا احساس دلانا چاہا تھا، یہ غلطی تھی اس کی۔ ماما کی آواز ایک دم سے آنسوؤں سے بھاری ہو گئی۔ میں نے ہونٹ بینچ لیے تھے، اپنی غلطی کے احساس پر نہیں، ایک بار پھر اسی کی حمایت پر۔ تب مجھے احساس ہی نہ ہوتا تھا، در حقیقت میں ہی غلط ہوں۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں نے خود کو کمپوز کیا اور ان کے قریب آ کر کاندھوں سے تھام کر انہیں سہارا دیتے ہوئے ان کے کمرے کی جانب لے جانے لگا۔ مجھے اب جا کے اس اعتراف میں بھی عار نہیں ہے
کہ میں کسی حد تک دوگلا بھی تھا۔ اس وقت مجھے ناگواری محسوس ہوئی تھی، مگر میں نے ناگواری ظاہر نہیں کی بلکہ ماما سے ہمدردی ظاہر کی تھی، جسے بظاہر وہ سمجھ نہیں پائیں اور میری اس حرکت کو اپنی غلطی کا احساس سمجھ کر خوش ہو گئیں۔ بیٹا، اتنی رات تک گھر سے باہر نہ رہا کرو اور عائزہ سے اس طرح بات مت کرنا آئندہ۔ یتیم بچی ہے، میں اکثر بیمار رہتی ہوں، بلکہ تم وعدہ کرو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم ہمیشہ اس کا خیال رکھو گے۔ ایسی باتیں مت کریں ماما، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ موت تو برحق ہے بیٹا، سب کو آنی ہے، تم بس مجھ سے وعدہ کرو۔ ماما کی ضد اور اصرار پر میں جذب ذب ہونے لگا۔ اس بات پر گھلنے کی سوا چارہ نہیں تھا۔ اس کی شادی کر دیں ماما، اس کا شوہر اس کا خود خیال رکھے گا۔ میں تو چاہتی ہوں عائزہ کی شادی تم سے کروں، مجھے بہت عزیز ہے وہ، اور میں اسے ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ عجیب تھی ماما بھی، کبھی مرنے کی بات کرتی تھیں، کبھی اسے عمر بھر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کی۔ بھلا ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ انسانوں کے دکھ سکھ سے کیا غرض؟ میں تب ایسا ہی تھا، مجھے شاید تب کسی سے محبت نہ تھی سوائے اپنی ذات کے۔ میں بے حس بھی تھا اور یہی بے حسی مجھ سے وہ گھنونا فعل سرزد کرا گئی۔ ماما عائزہ کی شادی میرے ساتھ کرانا چاہتی تھیں، جو مجھے ہرگز گوارا نہ تھا۔ میں بنش کے علاوہ کسی اور کے متعلق اگر سوچتا بھی تو وہ ہرگز ہرگز عائزہ نہ ہوتی۔ مجھے اس سے اتنی نفرت تھی کہ حد نہیں۔ حیرت ہے میری نفرت کی آنچ ماما تک کیسے نہیں پہنچی۔ شاید ماما کی غرض پوشیدہ تھی، انہیں اپنی بھتیجی کے آگے میری خوشی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ سلیقہ شوہر، کم گو، خدمت گزار بھتیجی جسے بہو بنا کر وہ عمر بھر کا سکھ پانے کی خواہش مند تھیں۔ نئی آنے والی جانے کیسی ہو، یہی خوف انہیں اس فیصلے پر اکسا رہا تھا، یعنی ایثار کا، نیکی کی نیکی اور فائدے کا فائدہ۔ میں ماما کی اس سازش کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، تبھی غور کرنا شروع کر دیا، کوئی ایسا طریقہ جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کہ میں جتنا بے حس اور مفاد پرست سہی، بہرحال کھول کر ماما کی مخالفت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کہ ماما بی پی کے ساتھ ساتھ ہارٹ پیشنٹ تھیں اور ڈاکٹرز نے انہیں کسی بھی غم اور صدمے سے بچانے کی خاص تاکید کر رکھی تھی، جبکہ میں عجیب مشکل میں پڑ گیا تھا۔ ماما کی طبیعت ان دنوں خراب رہنے لگی اور وہ پتہ نہیں کیوں میری شادی کرانے کے در پر ہو گئی تھیں۔ مجھے کچھ اور نہ سوجا تو میں نے عائزہ سے بات کرنے کی ٹھانی۔ میں بندوق کے لیے اس کا کاندھا استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے قسمت نے مجھے ایک اور سنہرا موقع فراہم کر دیا۔ پاپا کا دور پار کا رشتہ دار تھا۔ گاؤں میں پاپا کی وسیع زمین تھی، جس کو پاپا کی وفات کے بعد سے مظہر کے ابا یعنی میرے رشتے کے تایا ہی سنبھال رہے تھے۔ زمینوں سے ہونے والی آمدنی کا حساب کتاب اور کچھ اس قسم کی سوغاتیں، مثلاً پنجیری، دیسی گھی وغیرہ، باقاعدگی سے تایا جی خود پہنچایا کرتے تھے، کہ ماما اپنی بیماری کی وجہ سے طویل سفر کرنے سے قاصر تھیں، جبکہ مجھے ان کاموں سے سرے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ لیکن اس مرتبہ چونکہ تایا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جبھی انہوں نے خود آنے کی بجائے مظہر کو بھیج دیا۔ سیدھا سادہ احمق سا دیہاتی مظہر شکل سے ہی بے وقوف لگتا تھا۔ اس کی شکل پر برسنے والی اس حماقت نے ہی مجھے وہ شیطانی منصوبہ گھڑنے میں مدد دی تھی، اور جب ماما اسے رات رک جانے پر اصرار کر رہی تھیں، میں نے بھی سرسری سے انداز میں ان کی حمایت کر دی۔ وہ بیچارہ تذبذب کا شکار آخر رک گیا کہ ان کے ہاں بزرگوں کی بات کو برحال بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کی آمادگی دیکھ کر میرا دل بلیوں اچھلنے لگا، مگر کسی پر بھی ظاہر کیے بغیر میں نے سب سے پہلے فون پر اپنے خاص دوست سے بات کی اور اسے اس کا کام سمجھا کر آمادہ کیا۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، بلکہ اس کی تو سنتے ہی باتیں کھل گئیں۔ اس کی خوشی کو محسوس کیے بنا میں نے فون بند کر دیا۔ تب مجھے اندازہ تک نہ تھا کہ میں انسانیت کی سطح سے کس حد تک گر رہا ہوں۔ دوسرا کام مجھے اس وقت کرنا تھا جب عائزہ کچن میں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ مظہر دیہاتی تھا اور سر شام کھانا کھانے کا عادی تھا، جبھی عائزہ کو اس روز معمول سے پہلے کچن میں جانا پڑا۔ اس کے جاتے ہی میں اس کے کمرے میں آ گیا۔ دریچے سے پردہ ہٹا کر میں نے کھڑکی کا پٹ کھولا اور جنگلے کی 2 سلاخیں کچھ اس حد تک ہٹا دیں کہ اس سے میرا دوست بآسانی وہاں سے کمرے میں داخل ہو سکے۔ یہ خاصا مشقت طلب کام تھا، مگر صد شکر تھا کہ اس طرف کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ عائزہ کے بالکل ساتھ میرا کمرہ تھا۔
اگر اس کے کمرے میں شور ہوتا اور میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوتی تو وہاں سے یہ ساری آوازیں بآسانی اندر پہنچ سکتی تھیں۔ میں نے دریچے کو بند کیا لیکن چٹخنی نہیں لگائی، پردے برابر کیے اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آیا۔ باقی کھیل رات کا تھا۔ کھانے کے بعد جب ماما اور عائزہ اپنے کمروں میں چلی گئیں تو میرے لیے مظہر کو مووی کے لیے قائل کرنا ہرگز مشکل بات ثابت نہیں ہوئی۔ اسے اپنے کمرے میں لا کر میں نے ذرا گرما گرم سی مووی نکالی اور خود واش روم جانے کے بہانے سے اٹھ گیا۔ باتھ روم میں قدم رکھنے سے قبل میں نے ایک نظر کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا اور مطمئن ہو گیا۔ واش روم میں بند ہو کر میں نے شاور کھول دیا اور فون نکال کر اسد کو کال کر کے ایکشن لینے کا کہا اور خود گنگناتے ہوئے شاور لینے لگا۔ اس کام سے فراغت کے بعد میں نے کموڈ پر پیر رکھا اور روشن دان سے کمرے میں جھانکا۔ مظہر مطمئن اور مگن انداز میں مووی میں گم تھا۔ یہ اسد خبیث کہاں رہ گیا؟ ہر طرف سے اطمینان نے مجھے ابھی تشویش میں مبتلا کیا ہی تھا کہ ایک دم کھلی کھڑکی سے نسوانی چیخوں کی آوازیں کمرے میں آئیں۔ مظہر نے بہت چونک کر سر گھمایا اور آواز کا تعین کرنے کے بعد سر اٹھایا تھا اور دریچے تک گیا اور گویا صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلے لمحے وہ ہوائیاں اڑتے چہرے کے ساتھ تیر کی مانند واش روم کے دروازے تک آیا اور دونوں ہاتھوں سے ایک افراتفری کے عالم میں دروازہ پیٹ ڈالا۔ اعجاز بھائی جلدی باہر آئیں، مجھے لگتا ہے عائزہ باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا پھر کوئی اور گڑبڑ ہے۔ وہ زور زور سے چیخ رہی ہیں، مدد کو پکار رہی ہیں۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں تیز تیز بولا تھا، مگر میرے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ ایک دم وہ پلٹا اور بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا۔ اب تک سب کچھ میری سوچ اور منصوبے کے مطابق تھا تو آگے بھی وہ میرے پھیلائے ہوئے جال سے نہیں نکل سکتے تھے۔ میں خباثت سے مسکرایا اور کموڈ سے اتر کر دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ ٹی وی ہنوز چل رہا تھا مگر دریچے سے بے ہنگم شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں کچھ حیرانگی اور کچھ پریشانی کا تاثر لیے کمرے سے نکلا۔ گھر کے ملازم ماما سمیت عائزہ کے کمرے کی جانب دوڑے جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ملازم باہر رک گئے لیکن میں ماما کے ساتھ عائزہ کے کمرے میں جا گھسا۔ عائزہ کی حالت غیر تھی اور بدحواسا مظہر ہاتھ میں اس کی چادر پکڑے کھڑا تھا۔ میں تل ملا کر آگے بڑھا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ مظہر کو لاتوں اور ٹھوکروں کی زد پر رکھ لیا۔ ساتھ ساتھ میری زبان سے مغلیات بھی جاری تھے۔ میں ہر ممکن طریقے سے مظہر کو مجرم ثابت کرنا چاہتا تھا۔ عائزہ بھی بدحواس ہو گئی۔ ذلیل، گھٹیا، کمینے، مجھے کیا پتا تھا تو اتنا خبیث ہے، ورنہ۔ مظہر تو گنگ ہونے لگا تھا۔ یہ بھی میں چاہتا تھا کہ اسے صفائی کا موقع ہی نہ ملے، مگر وہ بھی ایک ڈھیٹ چیز تھا، مار کھا کر بھی چپ نہیں رہا۔ بھائی میری بات سنیں، یہ میں نہیں تھا، میں تو شور سن کر آیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا میرے آنے پر بھاگا ہے، میں تو… بکواس مت کر، جھوٹے کمینے، تو آیا ہی خراب نیت سے تھا، تیرے دماغ میں فطور تھا۔ میں نے ایک زور کا گھونسا اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور خون جاری ہو گیا۔ وہ پہلی بار خوف زدہ نظر آیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پہلے ہونٹ سے بہہ جانے والے خون کو چھو کر دیکھا اور پھر بولا تھا، اعجاز بھائی آپ عائزہ بی بی سے پوچھیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ عائزہ باجی آپ بتائیں وہ کون تھا، میں یا کوئی اور؟ چاچی میری بات کا یقین کریں۔ وہ پہلے عائزہ پھر ماما کے آگے گڑ گڑایا، اس سے پوچھیں جو خود تیرے ساتھ ملی ہوئی ہے، اسی نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا نا؟ میں کسی طور بھی جیتی ہوئی بازی ہارنے پر آمادہ نہیں تھا۔ جبھی عائزہ کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ عائزہ جو تب سے یوں ساکن کھڑی تھی جیسے پتھرا گئی ہو، اس آخری بات پر وہ یک لخت زد پڑ گیا۔ اعجاز خاموش ہو جاؤ۔ ماما جو تب سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک صدمے کی کیفیت میں یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھیں، اس بات پر حواسوں میں لوٹ کر زور سے چلائیں، عائزہ کو کچھ مت کہو، وہ ایسی نہیں ہے، میری بچی ایسی نہیں ہے۔ ماما نے تڑپ کر کہا اور بے قراری سے عائزہ کی طرف لپکیں جو دیوار کے سہارے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ شاید میرے الفاظ کی سنگینی اور صفاکی نے اسے بے جان کر دیا تھا، مگر مجھے احساس کہاں تھا۔ اب ڈرامے شروع ہوں گے اور کون کتنا پارسا ہے اب آپ جانیں گی۔ یہ محترمہ پہلے مجھ پر ڈورے ڈالتی رہیں، ناکامی کی صورت میں جو جیسا بھی ملا اسی پر اکتفا کر کے نفس کی پیاس بجھانے کا انتظام کر لیا۔ میرے لہجے میں نفرت کی ایسی آگ تھی کہ جس کی لپیٹوں نے عائزہ تو عائزہ ماما کو بھی جھلسا کر بھسم کر دیا۔ میں نے بتایا کہ تب مجھے صرف جیت جانے کا جنون تھا،
جان چھڑا لینے کی چاہ میں بھول گیا کہ میں کتنی پستی میں اتر گیا ہوں۔ عائزہ کا زرد چہرہ اس الزام پر لٹھے کتنا سفید پڑ گیا۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں بھینچ لیں، اتنی سختی سے کہ پھر وہ آنکھیں پھر کبھی کھل ہی نہ سکیں۔ وہ بہت انا پرست تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ماما کی اتنی محبت، لاڈ پیار کے باوجود اس نے کبھی خود سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا، نہ کبھی کوئی فرمائش۔ وہ ہمارے گھر کا ایک خاموش کردار تھی۔ ماما کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے منہ سے کبھی ان سے کوئی فرمائش کرے، مگر ان کی یہ خواہش ہی رہی تھی۔ یہ اتفاق تھا کہ اس روز میں یونیورسٹی سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی۔ تب وہ میرے کمرے میں تھی، شاید ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ جب میں نے قدم رکھا تو اس کے ہاتھ میں میری وہ تصویر تھی جو ہر دم میرے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر دھری رہتی تھی۔ میں بہت خوبصورت نہیں تھا مگر پرکشش ضرور تھا، مگر اس وقت میری تصویر کو اپنے آنچل سے صاف کرتے اس کی نگاہوں میں جو جذبے تھے وہ صاف گواہی دیتے تھے کہ وہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی خاص مقام دے چکی ہے۔ یہ بات مجھے آگ لگا دینے کو کافی تھی۔ اگر کہا جائے کہ اس حد تک جا کر اسے ذلیل کرنے کا منصوبہ بھی میں نے اسی باعث بنایا تھا کہ میں اسے جتلانا چاہتا تھا کہ میرے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے۔ گویا اس ایک واقعے کے بعد اس کی کسی حرکت سے بھی مجھے ایسی کوئی بھنک نہیں پڑی تھی۔ میں نے بتایا تھا وہ بہت انا پرست، باوقار اور خوددار قسم کی لڑکی تھی، اور ایسے لوگ محبت اور عزت میں ہمیشہ انا اور عزت کا ہی انتخاب کیا کرتے ہیں۔ میری اس الزام تراشی کے بعد یقیناً وہ خود سے بھی نظریں ملانے کے لائق نہیں رہی تھی، جبھی تو اس کے دل نے دھڑکنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بہت تھوڑی عمر لکھوا کر آئی تھی، تبھی جلدی چلی گئی۔ میں بس یہی کہہ سکتا تھا۔ ماما کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ انہیں شاید اس کی موت کا یقین نہیں آتا تھا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آتا تھا۔ کتنی آسانی سے وہ میرے سارے راستے صاف اور آسان کر گئی تھی۔ مظہر اس کا جنازہ اٹھنے پر بہت کرلایا تھا، بہت شدتوں سے رویا تھا، مگر ماما کا سکتہ تب بھی نہ ٹوٹا تھا۔ لوگ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دن بہت آہستگی سے رینگ رینگ کر بیتتے گئے، مگر ماما کی چپ تھی کہ ٹوٹتی نہ تھی، اور میں انتظار میں تھا کہ کب ماما اس صدمے سے نکلیں تو میں ان سے بنش کے لیے بات کروں۔ اس نے الگ میری جان کھائی ہوئی تھی کہ میں اپنی ماما کو اس کے گھر پر پرپوزل دے کر بھیجوں، مگر ایسی سچویشن میں ماما سے بات کرتے ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ مگر اس وقت میں ششدر رہ گیا جب ماما نے خود مجھ سے اس موضوع پر بات کی۔ جس لڑکی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو اعجاز، مجھے کل اس کے گھر لے چلنا۔ آپ کو کیسے پتا چلا ماما کہ میں کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوں؟ میں نے ایک احمقانہ سوال کر دیا تھا۔ ماما نے سوجے ہوئے پپوٹے اٹھا کر مجھے دیکھا تھا، پھر آہ بھر کر بولی، اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہیں عائزہ کے ساتھ اس طرح کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ماما کی بات نے گویا مجھے زمین میں گاڑ دیا۔ مجھے لگا کمرے کی چھت کا ملبہ میرے اوپر گرا ہے اور میرا دم گھٹ رہا ہے۔ شاید جب جرم کیا ہوتا ہے تو ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے۔ میں فک چہرہ لیے ٹکر ٹکر ماما کے چہرے کو تکتا رہ گیا۔ تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، ایک بار کہہ دیتے۔ اسے یوں اس کی نگاہوں میں تو نہ گراتے کہ وہ جینے سے ہی انکاری ہو جاتی۔ اور ماما جو اس کی میت کے سامنے بھی نہیں روئی تھیں اس وقت رو پڑیں۔ جانے کتنا گہرا صدمہ تھا ان کے اندر کہ ان کے آنسوؤں کے آگے بند باندھنے میں ہارنے لگا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری معافی بھی ان کے زخم نہیں بھر سکتی، پھر بھی میں نے ان سے معافی مانگی تھی۔ وہ اور شدتوں سے رونے لگی تھیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا اعجاز، وہ واپس نہیں آ سکتی۔ روز محشر میں اپنے بھائی اور بھاوج کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ نہیں سکتی۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کاش میں نے اپنے دل کی خواہش تم پر ظاہر نہ کی ہوتی، کاش تم یہ گناہ نہ کرتے، شاید عائزہ زندہ رہ جاتی۔ ان کی زندگی میں کتنے ملال در آئے تھے میری وجہ سے۔ پھر میری شادی ہو گئی بینش سے ہی، اور شروع میں خوش بھی رہا۔ سال بعد ماما عائزہ کے غم کو گلے لگائے اس کے پاس چلی گئیں، اور تب گویا میرے برے دن شروع ہو گئے۔ بینش میری جائیداد اور پیسے کو بے دریغ لٹاتی تھی، صحیح معنوں میں شاہی خرچ تھی۔ بلکہ خدا جھوٹ نہ بھلوائے، کبھی کبھار تو مجھے لگتا تھا کہ وہ ان ساری خواہشوں اور حسرتوں کو پورا کر رہی ہے جو کبھی پوری ہوئی ہی نہ تھیں۔ یہ اس کے دونوں ہاتھوں سے لٹانے کی وجہ ہی تھی کہ میرے پرکھوں کی زمین چند سالوں میں بک گئی۔ کہتے ہیں نا، بیٹھ کر کھانے سے تو خزانے خالی ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ مجھ سے دور ہونے لگا، پہلے سکون، پھر دولت بھی۔
تایا جی کے سمجھانے کا مجھ پر کیا اثر ہونا تھا، ساری جائیداد ختم ہو گئی۔ حالات ایسے ہوئے کہ مجھے نوکری کرنا پڑی۔ بیوی کے ساتھ ساتھ مجھے باس کی بھی جھڑکیاں کھاتے کبھی خیال نہ آیا یہ ذلت میری اپنی خریدی ہوئی ہے۔ یہ واقعی مکافات عمل ہے کہ وہ بےحد نازک، بےحد صابر اور شاکر تھی، مگر اس کا خدا وہ ہے جو سارے حساب برابر رکھتا ہے۔